مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ فوجیاتی جو ہے سال حج کی جاتی ہے اور کوئی محرم ساتھ نہیں، تو یہ ان کی والدہ جو ہے کافی پریشان رہتی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی یاد کیا تھا کہ بغیر محرم کے سفر کرنا جو ہے وہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، بالخصوص نقلی حج میں۔ حج نقل کوئی فرض نہیں ہے لیکن بغیر محرم کے سفر کرنا حج کے لیے یہ بالکل ناجائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس جو عورت اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو وہ کبھی بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اور اس لیے یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوتا جب تک کہ محرم حاصل نہ ہو جائے، چاہے وہ کتنی مالدار ہو۔ تو جب حج فرض کے لیے شریعت نے یہ حکم رکھا ہے کہ تمہارے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے اگر محرم نہیں ہے، تو پھر حج نقل کے والا یہ حکم ہوگا کہ وہ ہرگز جائز نہیں ہے اس طرح۔ اور ناجائز کام کر کے حج کرنا یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں، کیونکہ دین اور شریعت جو ہے وہ نام ہے اتباع کا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کا، اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں کہ شوق ہے کہ پورا کیا جائے۔ ایسی صورت میں جب وہ شوق ہو، وسائل بھی ہوں، لیکن شریعت کے حکم کی اتباع کی خاطر آدمی جانے سے پرہیز کرے تو گھر بیٹھے اتنا ثواب ملے گا جتنا وہاں جانے سے ملتا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے ان کو یہ چاہیے تو یہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں۔ یہ محرم کا جو مسئلہ ہے تو ہر سفر کے لیے تو ہر سفر کے لیے ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ سوال یہی ہوتا ہے کہ خالی ہم اس پہ پابندی کیوں لگاتے ہیں حج کے لیے، دوسرے سفر پہ کیوں وہ پابندی نہیں؟ پابندی میں شرن ہر سفر پر ہے، لیکن حج کے سفر میں اس لیے خصوصی طور پر وہ عائد ہوتی ہے کہ حج کے سفر کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عبادت انجام دینے کے۔ تو اس عبادت کو آدمی انجام دے گناہ کر کے، ناجائز کام کر کے، تو یہ بطریقہ حرام زیادہ اس کی ناجائز ہونے کی بات زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے بالکل اب دیکھیے مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، وہ قرآن شریف کا ترجمہ کر رہے ہیں انگریزی میں، بلکہ کر بھی لیا، شاید کافی ایسا چھپ بھی گیا۔ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، وہ ان کو لے گئے اپنے ہاں کہ بھائی ذرا میں سنو میں کتنا اچھا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اب وہاں جب گئے تو انہوں نے پہلے ایک گلاس وہ اس کا وسکی کا نکالا اور اس کو پیا، اور پی کے وہ ترجمہ سنا رہے ہیں کہ میں نے یہ ترجمہ کیا۔ تو اب وہ صاحب جو تھے وہ کہتے میں لفظ کیا، میں نے کہا مجھے معاف کرو میں جا رہا ہوں۔ تو یعنی اب شراب پینا تو حال میں حرام ہے نا، لیکن قرآن کریم کا ترجمہ کرتے وقت آدمی وہ کام کرے تو اس کی شناعت، اس کی قباحت، اس کے کا گناہ، اس کی بے ادبی انتہا درجے کی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک عورت اگر ویسے اپنے کسی اور مقصد کے لیے سفر کر رہی ہے بغیر محرم کے تو ناجائز تو وہ بھی ہے، لیکن اگر عبادت کا سفر یہ ناجائز کام کر کے کرے تو بطریقہ حرام۔ جناب یہ خیال ایسے ہی انہوں نے وہ شاید مطلب لفظ میں ترجمہ کر رہا قرآن کا، اور انہوں نے کچھ کرا بھی پاکستان بھی کہتے ہیں، غالب انڈیا بھی کہتے ہیں، ان کا بھی یاد اپنا سیکورٹی پیے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے کوئی احترام جو ہونا چاہیے نا، تو لوگ لگا کر جو دیکھنے کا نا کہنے کہ سنیے میں نے والا سر کا ترجمہ کیا ہے اس کو۔ اب یہ میں اس طرح سے بھی میں دیتا ہوں کہ سطر کھول کر پھرنا ہر دفعہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی پھرتا رہتا ہے لیکن نماز کے وقت سطر کا کھلا رکھنا تو بالکل نہیں۔ نماز میں اگر اتنی شرائط ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں، وہ عبادت کے لیے، اسی لیے حج بھی اس طرح کی عبادت سمجھ، دوسری جگہ پھر تو وہ تو گناہ ہے ہی، لیکن عبادت کے لیے جو دن سوال رہ گیا، وہ ایک صاحب وہاں مکہ سے ہم لوگ جدہ کا سفر کر رہے تھے، ہمارے جدہ سے واپس آنا ہے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک صاحب ہمارے جو بلال پاکستان، اس کو باہر نکلا ہوٹل سے، ابھی پتا بھی نہیں ہے کہ کس طرح ہوا، دوسرا دن سامان رکھا اور شام کو دوسرے دن باہر نکلا، جدہ واحد جدہ وہ ٹیکسی والے پکارتا ہے تو وہ بیٹھ گیا۔
چلو جدہ پھر کرا پاسپورٹ سب مکہ. تو وہاں جدہ پہنچ گیا, گھوما, عمرہ بھی نہیں کیا تھا, عمرہ کر لیا تھا اور وہاں آفا کے تھا, لیکن وہ جدہ پہنچ گیا. وہاں واپس جب آ رہا ٹیکسی والے نے کہا پاسپورٹ لاؤ. پاسپورٹ تو نہیں, پھر میں تو مکہ آپ کو نہیں لے جاؤں گا اور کوئی نہیں لے جائے گا پاسپورٹ. کیا اب کیا کروں؟ تو وہاں ایک دکان والا پاکستانی سے ملاقات کی, کہتے ہیں یہ حال ہے میرا, کون سی ہوٹل میں ٹھہرے وہ بھی معلوم نہیں. تو کہتا ہے بھائی آپ آئے کیوں یہاں پر, کہ مجھے پتا نہیں کیا ہوا, وہاں ٹیکسی والا بیٹھ گیا. ٹیکسی والے بلاتے پھر وہ وہاں کے کون سے, مجھے پہلا نام یاد ہے سلیمان. تو وہ ہمیں کیا نام تھے, تو وہ سلیمان کہتے ہیں اچھا آپریٹر سے پوچھ رہا ہے مکہ میں سلیمان نام کی کتنی ہوٹل ہے, تو 2 ہی نکلی. اس میں سے پھر کہا ایک سلیمان کے یہاں فون کیا تھا کہ نہیں یہاں تو کوئی آدمی ایسا جس نام کا کیا, دوسرے کا کیا تو وہی ہوا نہیں. تو کہ بھائی میں یہاں جدہ میں پڑھا ہوں, یہ حالت ہے, میری پاسپورٹ چاہیے. تو پھر وہ ہوٹل والے اچھے تھے, انہوں نے کسی کو ڈھونڈا اور جدہ پاسپورٹ دے دیا. کہ واپس آیا تو ہم نے اس کو دوسرے ساتھ میں تھے, دونوں نے یہی کہا کہ آپ ادم دینا پڑے گا کیونکہ بغیر احرام جدہ سے آئے, اس لیے جدہ سے آرام کرنا پڑے گا. نہیں اگر بڑے ختم کرنے دیں عمرہ سے زیادہ نہیں, عمرہ اگر کر رہا ہے, عمرہ اگر کرنے کی غرض سے نکلے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر عمرے کی غرض سے نہیں ویسے ہی آ رہے ہیں. ہاں, تو مکہ میں ایک فاقی ہو عمرہ کر لیا اور پھر اگر جدہ جانا چاہتے ہیں کوئی کام کے لیے تو واپس احرام باندھ کر آنا ضروری ہے. اگر باندھ کر آئے تو اس کا عمرہ ہو گیا. عمرہ اگر کرنے کا ارادہ ہے تو احرام باندھ کر آ جائے, اور عمرہ اگر کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ بغیر آرام کے بھی آ سکتا ہے, اور عمرہ کرنا اس کے اوپر واجب نہیں, بخلاف طائف کے اور مدینہ منورہ وہ تو بالکل نہیں, کہ وہاں سے اگر کوئی آ رہا ہو تو پھر عمرہ کرنا. تو وہ غلطی تھی کہ اس کے بعد احتیاط دم دے دو, چلے احتیاط دے دیا. میرے خیال یہ ہوا تھا کہ میں گئے لینے کے لیے نا تو عمرہ کر چکے تھے ہم, دوبارہ اگر تو وہی پوچھا مجھے فرق کیا تو نے کہا کہ یہاں عمرہ کر چکے, ہم کسی کو لینے جا رہے تھے اور ہمارے مان آ رہے تھے, تو آپ جائیے اور آپ ٹھیک ہے. احرام کا مسئلہ ہے یہ اپنا جتے میں جا کے اگر باندھ دے احرام تو ہو سکتے ہیں یہاں سے. اصل میں یہ موقف ہے اس بات کے اوپر کہ جہاز کس راستے سے جا رہا ہے. ہمارے یہاں مثلا پاکستان سے آتا ہے تو وہ نجد کے جو میقات ہے قرن, وہاں سے گزر کے جاتا ہے, تو اس لیے وہ وہاں تو اس میقات کے آنے سے پہلے آرام باندھنا ضروری ہے. جدہ اتر کر باندھنا جائز نہیں, یعنی اس سے پہلے باندھنا ضروری ہے. اگر کوئی اچھا شام مصر سے جو آتے ہیں ان کے اندر بھی یہ حال ہے کہ وہ جفا سے گزر کے آتے ہیں. اب یہاں سے جو جاتا ہے وہ کس طرف سے جاتا ہے مجھے معلوم نہیں. اچھا, تو بہرحال اگر وہ کسی میقات سے گزرتا ہے بدل جاتا ہے آسانی سے, تو پھر آرام اس سے آنے سے پہلے باندھنا ضروری ہے. جدہ اتر کر آرام باندھنا جائز نہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو ہے کر لی ہوا سر, تو اگر ہم اتر کے باندھو جدے میں ہاں تو اس کو دم جائے. یہ مسئلہ بہت تفصیل کے ساتھ وہ, کیونکہ ایک رائے یہ ہے اس وقت معاصر اہل فکر کی, نہ کہ اہل فقہ کی, کہ یہ جدے کو مستقل میقات بنانا چاہیے. یعنی مطلب یہ کہ اب جدہ چونکہ سب جو بھی جاتا ہے جدے کے ذریعے جاتا ہے, تو جدے کو میقات بنا دیں. لہٰذا ان میقاتوں کو قدم کر دیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آتی ہیں, اور جدے کو بنا دیں تاکہ یہاں سے جب سوار ہو آدمی تو بس جب یہاں پہنچے تو پھر آرام باندھے. اور یہ جو میقات سے گزرتے ہیں ہوا سے, تو اس گزرنے کو معتبر نہ مانا گیا. اس کے اوپر بہت بحث ہوئی اسلامی فقہ پہلوی میں, تو بعض 1-2 آدمی کے جو یہ کہنے والے تھے, تو مگر یہ پھر یہ رائے اتفاق رائے سے اوور رول ہو گئی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ صاحب وہ تو ہم ہوائی جہاز سے گزرے, ہمیں کیا پتا کہ وہ قرن گزرا کہ نہیں گزرا, اور ہوائی جہاز کے آسام اوپر سے آرام اگر نیچے سے گزرتے اس بستی کے اوپر سے تو کہتے کہ میقات سے گزرے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بتائیے آپ کہ اس فضا کے احکام جو ہیں وہ زمین کے حکم میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. اگر آدمی قانونی اعتبار سے, عرفی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے, ہر اعتبار سے فضا کے احکام جو ہیں وہ زمین کے احکام ہیں, بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے کہ جس علاقے کی فضا ہے وہ اس علاقے کی سمجھی جاتی ہے ملکیت. اسی طریقے سے
میں نے کہا ایک مثال آسانی سے مجھے بتائیے آپ کہ حدود حرم کے اندر اڑتے پرندوں کو مارنا حرام ہے کہ نہیں؟ تو کہیں حرام ہے. تو میں نے کہا اڑتا پرندہ جو ہے وہ تو فضا میں اڑ رہا ہے نا, حدود حرم تو نیچے ہے زمین کے اوپر, اب پرندہ اڑ رہا ہے فضا میں, اور پرندے کو حدود حرم کے اندر مارنا جائز ہونا چاہیے تھا. تو خیر اس پر وہ بارہ سب تمام علماء کی متفق رائے نہیں ہے, یعنی جو اس کے بعد کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جدہ اتر کر احرام جن جو میقات سے گزر کر جاتے ہیں, چاہے حجاز کے لیے جا رہے ہوں, تو جدہ اتر کر احرام باندھنا جائز نہیں ہے, پہلے سے احرام باندھنا. میقات کی حدود وہ مختلف جگہ سے مختلف ہے نا, حضور اپنے صلاح میں چاروں طرف سے بتا رکھی ہیں کہ نجد کے لیے یہ قرن ہے, شام سے آنے والوں کے لیے جوفہ ہے, مدینہ شریف سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے, ادھر سے یمن سے آنے والوں کے لیے لملم ہے, عراق سے آنے والوں کے لیے ایکچولی وہ پینٹاگن کی طرح بنتا ہے. ایک اور بھی تو ڈرا کر رہا ہوں اس کی اسی میقات کا نقشہ بنا ہوا ہے, ہم نے کتابوں میں نے دیکھا میرے پاس ہے. اس سے تھوڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ جہاز میں بیٹھیں گے, آپ فرض کیے کہ ایسے راستے سے جا رہے ہیں ہوائی جہاز سے جو کہ راستہ میقات کی طرف سے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جب آپ جدہ پہنچنے کے بعد جہاز ہوائی جہاز میں چکر لگا سکتا ہے, تو آپ کو یقین تو نہیں ہو سکتا کہ شور ہے کہ جہاز چکر لگا رہا ہے, آپ کو معلوم ہی نہیں لڑنے کے لیے کرنا پڑتا. اس لیے آپ کو احتیاطاً جو ہے احتیاطاً ضرور ماننا چاہیے. بالکل. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس حرم کی ایک تقدس رکھا ہے کہ ایک حدود رکھی ہے کہ وہ یہاں سے آنے کے بعد یونیفارم میں آ جائے, اس کے بغیر تو نہیں آ سکتے. تو اب اس کو موڑ کے توڑ کے کسی طرح اس حدود کو پامال کریں, یہ صرف اتنی بات ہے کہ ہوائی جہاز میں آرام باندھے ہو بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. یہی بات ہے اور کیا ہے, تو ہوائی جہاز میں آرام باندھے بیٹھے جانا اچھا نہیں لگتا, اس لیے وہاں جا کے اتر. حالانکہ وہاں جا کے اترنے میں آرام باندھنے میں اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بھائی آدمی ابھی کسٹم سے کلیئر ہو رہا ہے, ابھی وہ کر رہا ہے, ابھی ٹیکسی کی طرح سے, اب اسی وقت جناب وہ کپڑے بدلے اور جا کے کھانے میں کسی طرح کوئی آدمی رہنا چاہتے ہیں 2 دن تک کتنا مقصد ایک تو ہے کہ راستے کی منزل کرنا چاہتا ہے, مقصد جدہ میں کوئی کام, جدہ میں کسی کام کے لیے جانا ہو پہلے کوئی شرط نہیں. اگر مقصود جانے کا مقصود جدہ ہے, نہیں ہے تو عمرہ, لیکن کام ہے جدے نہیں, وہ کام تو ہے کہ راستے میں ایک ضمنی کام کرتا میں کرا گیا. ایک یہ کہ جانے کا مقصود جدہ کا ایک کام ہے, پھر بعد میں خیال ہے کہ جب میں جدہ پہنچ جاؤں گا تو پھر میں عمرہ بھی کروں. تو پھر اس صورت میں جیسے ہم نے کم جگہ پاکستان میں کام تھا ارینجمنٹ کرنا تھا, بعد میں کرنا پڑتا, تو پھر ہم نے کہا کہ پہلے وہاں پر رکے, پھر وہاں کام کرا, پھر احرام باندھ دیا. تو وہ اس کا حاصل یہ ہے کہ سفر کا مقصد. ہاں تو میں تھا یہ بات کو کہتا ہے کہ اگر مدینہ کی نیت سے پہلے جائیں تو احرام باندھنا ضروری نہیں. نیت سے نہیں, مطلب جائیں مدینہ. ہاں مدینہ جائیں. ایوب خان مرحوم, ہمارے ایوب خان جو تھے, یہ جب وہ وہاں سے نہیں جب آئے جدہ یا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے, تو کسی نے ان سے کہا کہ صاحب ایسا کریں آپ کہ جدہ کی نیت کریں تاکہ آپ احرام جو ہے کے بعد, کیونکہ وہاں گاڑا خان میں پیش کیا جائے گا, گاڑا خان جو ہے وہ احرام کی حالت میں مناسب نہیں ہوگا. تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ یہ لباس پہن لیں اور پھر جدے کی نیت کریں گے, جدے جا رہے ہیں اس کے بعد. تو اس نے بڑی اچھی بات کہی, اللہ میں کو دھوکہ دوں, اللہ میں کو دھوکہ دوں کہ میں وہاں نہیں آیا, میں جدہ آیا, میں تو عمرہ کرنے جا رہا. ٹھیک ہے, گاڑا خان پیش کرتا ہے آرام میں, جب اس کے آرام میں گاڑا خان اس کا معنی کیا. یہ صحیح بات ہے. کون سی سن کی بات ہوگی؟ یہ 7 بات ہے. شروع کے دور میں 58 میں آیا تھا نا, تو بندے شروع کا دور ہے وہ. تو وہ شاید یونیک واقعہ ہے کہ اس نے احرام کی حالت میں گاڑا خانے کا معنی کیا وہاں. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز میں ہیلے بہانے تلاش کرنے سے پہلے جیسے مدینہ چلے جاتے, ہاں تو پھر وہ پرابلم نہیں ہوتی.
لیکن اصل میں یہ مشورہ دے سکتے تھے کہ آپ پہلے جدے کی نیت کر لیں تو بہت ہی فراڈ والی بات ہے. اصل میں نارتھ امریکہ اور یورپ وغیرہ میں جو مڈل ایسٹ لوگ اتنا سلیکشن بھی کرتے ہیں ہر چیز میں, تو کہتے ہیں وہ تو کر رہا تھا ہم کیوں نہیں کریں. ہر چیز کو اتنا کھانے میں پینے میں احرام میں تو اتنا میرے لیے حضرات کبھی یہ نہ کہتے نماز پڑھنا یہ کرنا تو ٹائی سوٹ, تو کہتے ہیں جب وہ لوگ کر رہا تھا کیا فرق ہے جماعت. مگر آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے وہی مجلس کے لوگ سرکار کہتے ہیں, سارے دنیا کے علماء ہیں جن میں سوائے مصطفیٰ زرقہ صاحب تھے. مصطفیٰ زرقہ تنہا ان کی رائے جن سے میں بتاؤں یہ بحث ہوئی تو مصطفیٰ زرقہ صاحب تھے, لیکن باقی سب حضرات میں ان کی رائے کو کسی نے قبول نہیں کیا. یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پر لوگ جو جاتے ہیں وہ بہت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے کہ پلین میں احرام کیسے باندھا جائے, اور ایک دفعہ تجربہ ہو جائے پھر احساس ہوتا ہے پلین میں باندھنے کی یہی بات سے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی پلین میں ہم اتنے جگہ میں کیسے باندھیں گے. تو انگلینڈ میں ان کے ساتھ نا مجھے بہت اچھی ترتیب پتا ہے, انہوں نے عمل بھی اس پر کیا گیا اس کا کہ وہاں سے لنگی کا حصہ جو ہے وہ وہاں سے باندھ لیں, انگلینڈ لندن ایئرپورٹ سے اور کسی بھی ایئرپورٹ سے اوپر کرتا پہن لیں. جب یہ بیکار سے گزرنا ہوا تو وہاں پر کرتا اٹھا لیں, وہ تو باقی آپ کا بدا ہوا ہے اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں, اس میں کوئی باندھنے کی فکر بھی کچھ نہیں ہے. تو وہاں پہ ایک لنگی کی نیت بعد میں کر لیں, لیکن اوپر صرف آپ کو کرتا نکالنا ہوگا تو دقت بھی نہیں. کرتا بھی نکالیں گے. اگر جیسے ہمارے یہاں پاکستان سے 4 گھنٹے کا سفر ہے, تو ایئرپورٹ سے اگر آرام باندھ کے بیٹھ گیا تو کیا قیامت آ گئی. سر وہاں تو دلیل ہے, یہاں تو اتنی دور سے جو ہے یہاں سے نیو یارک آپ نے اعلان کرا نیو یارک سے بیٹھے تو 12 گھنٹے کا سفر نہیں, اس میں آخری جو بھی اسٹاپ اوور ہے کوئی روڈ اسٹاپ ہے نا, تو اس میں واقعی یہ بات اعلان کرتے تھے آپ نے کہ اچھا اس میں ایک بات اور کر لیں. میں تو یہ کرتا ہوں, کہتا بھی ہوں دوستوں سے کہ بھائی کپڑا تو پہن لو, لیکن احرام کی حالت شروع ہوتی ہے تلبیہ سے. لبیک اللہم لبیک جب تک نہیں پڑھا تو جب تک احرام کی پابندیاں شروع نہیں. لہٰذا آپ نے کپڑے تو پہن لیے لیکن احرام کی حالت آپ کی شروع نہیں. آپ 11 گھنٹے اس پر اسی حالت میں سفر کیجیے, اس میں جو چاہے کیجیے. صرف یہ کہ کپڑے آپ نے احرام کے پہن رکھے ہیں, اس کے اندر خوشبو یہ وہ ہر چیز کی اجازت ہے, چہرہ ڈھکنا یہ کرنا ہر چیز کی اجازت ہے. جب وقت ایک آدھا گھنٹہ رہ جائے, آدھا پون گھنٹہ وہاں جدہ آنے میں, اس وقت تک پڑھ تو پابندی آپ کا شروع ہوگی. کیونکہ یہ کوئی مووی چلے گی اس میں تو دیا لگتا ہے ماننے میں مووی ایکچولی آپ کتنی آ کے وغیرہ کچھ کریں نا تو وہ عجیب سے لگ رہا تھا کہ ہمارا تجربہ ہوا کہ یہاں سے ہم لوگ آئے تو 3-4 گھنٹے کا نہیں کے ساتھ وہاں سے نان اسٹاپ تقریباً کوئی 20 گھنٹے قریب جاتا ہے 22 گھنٹے. تو اس کے حساب سے تو پھر وہ ہمارا تو فلم میں آپ بیٹھے میں اس کے اندر جہاز میں آئے مووی چل رہی ہے تو یہ ہو رہا تو ہو رہا تو ایک دم وقت ہوتا ہے یہاں سے جاتے وقت 11 گھنٹے 35 منٹ ہاں وہ سعودی ایئر لائن کی جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے 11 گھنٹے 35 منٹ. عمان سے ہم جا رہے تھے تو ہم تو دیر سے پہنچے عمان. وہ سیکورٹی کلیئرنس پاسپورٹ کنٹرول پر لائن تھی, تو وہاں ڈپارٹنگ لاؤنج میں آرام باندھنے کا وقت نہیں تھا. وہاں واش روم ہی نہیں تھا ڈپارٹمنٹ لاؤنج میں. سوچ رہے کہ یہاں پر واش روم ہوگا تو یہاں وضو کر کے بورڈنگ پورا جہاز ہے اس لیے بورڈنگ میں تو ٹائم لگے گا, لیکن وہاں واش روم نہیں تھا, باہر کر نکلنا مشکل. ہم تو بیٹھ گئے. کئی لوگوں نے بھی احرام باندھے نہیں تھے, بہت سارے نے تو عمان سے باندھ دیے. اب ذوالحلیفہ پاس ہو گیا, اس نے پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ آدھے گھنٹے میں ہم لوگ مدینہ سے پاس ہوں گے. تو میں نے فوراً ہی احرام وہاں سے یہ کر دیا, میرے ساتھی کو بھی کہنے کا احرام کر دیا. بہت لوگ بیٹھ رہے کہ وہ اناؤنس کریں گے وی آر لینڈنگ ان جدہ. تو وہ حساب آیا مجھے تک کیا جانے گے اناؤنس کیا کہ ہم لوگ بغیر آرام کے کیا کرے تو میرا کتنا انتظار کیسا فوراً ہی آرام پانا. تبلیغ اولیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بدوخات آمین کہیں, اس سے پہلے وہاں تک بھی غلط دور لینا آمین وہاں تک بھی وہ بات نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ الحمد شروع کرنے سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ اس میں اقوال بھی مختلف ہیں, اور صحیح بات یہ ہے کہ رکوع سے پہلے اگر مل جائے تو تکبیر اولیٰ میں داخل ہے, رکوع کی تکبیر سے پہلے. لیکن ساتھ میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, پہلی تکبیر جو ہے اس وقت میں شامل ہو. تو ظاہر ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی اس کا اہتمام کرے.
لیکن اگر کسی وقت نہیں ہو سکا ہے تو امید یہ ہے انشاءاللہ کہ رکوع سے پہلے جب تک رکعت مل جائے، یعنی رکوع کی تکبیر سے پہلے رکوع کے اندر ہو رکوع کی تکبیر کہنے سے پہلے اٹھنے سے پہلے جانے سے پہلے. اچھا یہ تو پوچھا ہے نا، بولا تعلیم کی بات نہیں ہے، بلکہ رکوع میں سورہ بھی اگر پڑھ رہی ہو لیکن ابھی رکوع میں جانے کی دوسری تکبیر نہیں کہی، تب بھی کہتے ہیں وہ پہلی تکبیر میں داخل. رکوع میں جانے سے پہلے اگر پہنچ جائے تب ملے گی، اگر رکوع میں میرے تو نہیں ہوئی تکبیر نہیں رہی، رکعت مل گئی لیکن تکبیر آ گئی نا. اچھا لاجیکل بھی مل گئی ہے تو رکعت تو مل جائے گی لیکن تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت ہے. اچھا اس میں جیسے میقات کا جب یہ ذکر کر رہے تھے تو اگر آپ کسی وجہ سے جیسے باہر جائیں پھر دوبارہ آئے تو پھر کیا عمر آپ پہ ہو جاتا ہے میقات میں دوبارہ داخل ہونے سے؟ اب جیسے ہمارے کم سے کم میرا ہوا سوڈان سے جب میں واپس آیا جدہ تو اس لحاظ سے کیا اس پہ پھر فرض ہو گیا عمرہ کرنا؟ نہیں، جدہ آنے سے فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو پھر عمرہ ہوگا. لیکن میقات تو کراس کری ہوگی نا ویسے ریڈ سی جب کراس کرا ہوگا سوڈان سے. اگر آپ کا مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ تھا. اچھا ارادے کی نیت پہ بھی تھی نا. ہمارے حاجی حضرات جاتے ہیں میجورٹی اور 50% کو تو یہ احکام ہمارے میں بھی حج عمرے کے معلوم نہیں کرتے نا، اتنی بے توجہی عام ہے. میں آپ سے کیا عرض کروں، اب تو حالت غفلت کی یہ ہو گئی ہے کہ ابھی کیا رمضان میں حرم میں بیٹھا ہوا تو ایک صاحب آئے تو کہنے لگے کہ وہ میں نے عمرہ تو کر لیا، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھائی عمرہ کیا کرو یہاں رہو اعتراف کرو جب اس کرو. تو کہا نہیں تو وہ میں سوچ رہا ہوں کہ اب وہ کیا یہاں 3 دن ہو گئے میں ایسی حالت میں ہوں، باقی میں نے کس طرح کیا تھا عمرہ؟ کہہ رہا میں نے آپ کے یہاں چکر کاٹ لیا اس کے کعبے شریف کے. تو میں نے کہا پھر کچھ نہیں، تو جا کے سب منگوا لیا. تو میں نے کہا یہ صحیح کی تھی سبا مروا کے درمیان رہنا ہوگا. تو میں نے کہا پھر عمرہ کیسے کر لیا تم نے؟ تو مجھے تو یہ پتا تھا کہ بیت اللہ کے چکر کاٹتے. تو وہ اللہ کا بندہ عمرہ کرنے کے لیے چلا، سب پیسے بھی خرچ کیے، سبھی کچھ کیا، اتنا کسی سے معلوم نہ کرنے کی توفیق ہوئی کہ بھائی عمرہ تعجب کی بات ہے. تو بالوں کا مسئلہ کیا ہے؟ منانا ضروری ہے تھوڑی سی بال کیسے لیے کھڑے رہتے ہیں. وہاں وہی صاحب علیہ کے نزدیک کیا ہے کہ کم سے کم ایک کوڑ کٹنا چاہیے، ایک کم از کم 2/3 سر کے بال ایک کوڑ کے برابر کٹنا چاہیے کم سے کم. پورا منڈوا دے افضل ہے، پورا نہ منڈوائے تو کم از کم اتنا کرنا ہے. امام شافعی کا کہا یہ ہے کہ 3 بال بھی کاٹ لیے تو ہو جاتا ہے. تو آج کل تو آسانی ہر چیز میں لوگ تلاش کرتے ہیں، تو وہ امام شافعی اگر کسی نے کر دیا تو ہو تو گیا کہ نہیں ہوا، حنفی ادوار تو نہیں ہوا. لیکن یہ تو آسان ہے لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ حجام کے چارج جو ہیں وہ تفسیر کے 10 ریال اور سر منوائے تو 5 ریال. 5 ریال اگر آپ کٹوائیں تو 10 ریال چاہے جتنا بھی کاٹا ہو منوائے تو 5 لے کر وہ کاٹتے تھے اور وہ پیسے لے لیے. امام صاحب کا کیا ہے یہ کہ تھوڑا 3 بال کاٹ دیں. دوسرے 2 اماموں کے ان کا بھی وہی تینوں کے مطلب وہی کیونکہ مان میں میجورٹی بھی دیکھتا ہوں میں کھڑے میں بچوں کینسی لے کر آؤں میں کاٹا ہو گیا. اچھا وہاں بھیڑ ڈال اتنی ہوتی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو دیکھ کے عمر شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رکن یمانی باہر اشارہ کر کے وہ کرے گا، حالانکہ رکن یمانی کو اشارہ نہیں ہے. یعنی اگر وہاں رکن یمانی کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اشارہ نہیں ہے خود کی طرح. وہ کیوں کھڑا ہوا کیوں وہاں پر رکن یمانی پردہ جو ہے وہ رکن یمانی کا پردہ جو ہے وہ کیوں اس سے کٹا ہوا ہے وہاں؟ ہاتھ لگانا تو مصنوع ہے نا، ہاتھ لگانا مصنوع ہے اور وہ بڑی فضیلت کی جگہ ہے، بڑی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے جس وقت میں ہمارے ساتھ گزر رہا ہوں. تو وہ اس وقت میں اسی واسطے ربنا آتنا فی الدنیا ایک جامع دعا پڑھی جاتی ہے تاکہ ساری دعائیں. لیکن باہر اور بھی کوئی اگر آدمی کی حاجت ہو تو اس وقت گزرتے ہوئے مانگیے تو وہ بڑی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. یہ جو جگہ ہے رکن یمانی سے رکن یمانی یہ ہے نا، اس کے برابر یہاں تک کی جو جگہ ہے
جو باب بیت اللہ کے مقابل، سمجھے آپ، یہ جگہ مستجاب کہلاتی ہے اور یہ بھی بڑی قبولیت دعا کی جگہ ہے، اور جس طرح وہاں ملتزم ہے اس طرح یہاں مستجاب ہے، اس کے اوپر بھی لپٹ کر جواب مانگنا جائز بھی ہے اور قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ ہاں، لیکن کسی چیز کو دیکھتے ہوں گے آپ کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تو، لیکن یہ چھٹی وٹی کھڑے اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ وہاں اگر لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ رکن یمانی پر ہجوم ہو جاتا ہے، ورنہ یہ کہ نفسی وہ جگہ بڑی قبولیت کی ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ کس زمانے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم نے جو تعمیر فرمایا تھا تو 2 دروازے تھے مطلب وہ ادھر مشرق دروازہ ادھر مغربی دروازہ، تو یہاں بھی دروازہ تھا، تو جس طرح وہاں ملتزم تھا اسی طرح یہاں بھی ملتزم تھا۔ تو یہ جو علاقہ ہے جہاں جب آخر میں آدمی رکن یمانی پر آنے والا ہوتا ہے اس سے لے کر اس کونے تک یہ بڑی قبولیت دعا کی جگہ ہے، اور یہاں گزرتے وقت پہلے سے آدمی سوچ رکھتے کہ میں فلاں دعا مانگوں تو قبولیت دعا کا کبھی بڑی امید ہے۔ تو اتنا صحیح حجر اسود کو بوسہ دینے کا طریقہ دور سے استعمال کرنا کون سا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا صرف ہاتھ اس طرف کرتے ہیں، ہمارا تو یہی طریقہ ہے اس طرف کریں، بعض لوگ منہ پر بھی یہ کر کے یہ کرتے ہیں، یہ بھی جائے اس طرح کرنے بھی ایسے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ کون سے ائمہ کے نزدیک یہ لوگ ہاتھ کرتے ہیں؟ کسی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، یہ محض اجازت بندہ ہے۔ اچھا، اور یہ احرام میں نے دیکھا رمضان میں خاص طور پر بہت سی عورتیں جو پورا یہ نقاب ہے احرام کے حال میں، اس کا شوہر احرام میں بھی وہ بھی ظاہر احرام نہیں ہوں گے لیکن اس کا منہ ڈھکا ہوا ہے، وہ بار بار وہ لگاتی ہیں، ہاں وہ لگا ہوا نہیں ہے، بہت سارے ایسا ہی بالکل وہ یہ تو بالکل عام اب تک ہو رہا ہے ایسا، جو عورتیں کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے لیکن جو عورتیں یوز ٹو ہے پردے کی، ان کے لیے یہ بالکل انیویژل لگتا ہے نا کہ باہر آ کے خام اتارے تو میرے خیال سے ان کو قباعت ہوتی ہے۔ یہ مولانا ابراز صاحب جو آئے تھے وہ بھی خدمت ہے، تو ہم اس کے ساتھ بات کر رہے تھے اور ان کی بہن اور یہ بھی تھی، تو جب یہ مسئلہ آیا کہ احرام کی حالت میں تو ان کے خزر جو ہے مفتی عبدالرحیم لاجپوری کہتے اب مفتی صاحب سے بولے گی بس کرنی پڑے گی پردہ کا اہتمام کیسے رہا۔ ویسے ہمارے ہاں اب یہ انتظام کیا گیا ہے وہاں حاجی کیمپ میں رمضان 15 رمضان سے لے کر اور 25 ذوالقعدہ تک روزانہ تربیتی پروگرام ہوتے ہیں اور جج کے لیے ہر حاجی کیمپ میں جہاں جہاں حاجی کیمپ ریڈیو پر ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ پرائیویٹلی مختلف مساجد میں کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن جو چاہے کہ مجھے پتا ہو تو اس کو تو پتا چلے گا نا، لیکن جو غفلت میں ہو جیسا مرضی آگے کریں تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پروگرام جا کے اٹینڈ کرے گا۔ وہاں پر لوگ نماز میں دیکھا نماز مس کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عرفات میں بھی دیکھا، مینا میں بھی دیکھا، پھر حج کو آئے سب کچھ واجب نماز نہیں پڑھا، یہ احترام نہیں کر رہا سورج وہاں کہاں کے پاس رہتے ہیں پھر بھی اندر جانے کی توفیق نہیں ہوتی، حج کے لیے آئے ہیں حالانکہ وہاں باری نماز پڑھ کر چلنا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ آدمی کیوں ابھی مکہ میں مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے لیے نہیں آتے، میں نے کہا آپ تو جمعہ کی فکر کر رہے ہیں، یہاں ہم میں رہتے ہوئے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ نہیں، اللہ تعالیٰ بس اتنا سلام رکھو۔ موقع جو وہاں کا صحیح میں ہمیں 3 دفعہ اللہ اکبر شروع میں کرنا ہے، ایک ہی دفعہ، ہر لوگ 3 دفعہ کہتے ہیں بعض کتابوں میں، وہاں اس طرح ہاتھ اٹھانے نہیں نہ صرف اس طرح دعا میں جو ہاتھ ہے اسی طرح اللہ اکبر جو کھڑے ہوئے ہیں وہاں بیت اللہ شریف کے سامنے رخ کر کے صفحہ پر بھی مروا پڑ گئی، تو اس وقت تکبیر کہتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانا، اس میں جو ہے وہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کہیں، اور تسبیحات بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، البتہ جب یہ کر کے فارغ ہو جائیں تو پھر دعا کے لیے پورا کرنے کے بعد صحیح نہیں وہ صفحہ کے شروع میں مروا کے شروع میں ہر چکر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھانے نہیں۔ ہاں تو دعا کے اٹھائے اللہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں تو بعض کتابوں میں نبی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ہاتھ تکبیر جیسے ہاتھ اٹھائے، اور بعض لوگ 3 دفعہ کہتے ہیں مجھے
یہ شبہ ہو گیا، میں نے کہا شاید میں نے غلط کیا. نہیں کیونکہ ہم نے سے انہیں کے ساتھ کی تھی، مولانا ابراز کے ساتھ، تو یہ ہمیں بڑا سبب بھی ملا ان کے ساتھ وہی صحیح کے طریقے تھا. اس وقت ہمیں ہماری غلطی کا احساس ہو. یہ فرق ہے کہ عالم کے ساتھ آپ ایک تو اصل میں وہی بات ہے کہ کتاب جب پڑھ بھی لیا ہو پھر بھی جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں آدمی غلطی کر جاتا ہے. بڑے صاحب آئے فرماتے ہیں کہ جب میں حج کو گیا تو میں نے جب حلق کرانے کا وقت آیا تو میں حجام کے پاس گیا تو حجام نے مجھے حلق ہونے کا بھی حلق کر دو. تو اس نے حلق کرنے کے لیے جب میں بیٹھا تو میری اس نے 3 غلطیاں پکڑی حجام نے. میں ایک دم سے بیٹھ گیا تھا تو کہنے لگا ضرور ہو کے بیٹھا، اس لیے کہ حلق کے اندر کوئی ضرور ہو کر بیٹھنا سننا ہے. خیر میں بیٹھ گیا تو میں نے اپنا دائرہ حصہ اس کو آگے کیا کہ یہاں سے حلق شروع کرے. اس نے کہا نہیں اپنا بائیں آگے کرو تاکہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کروں. تو یہ حال شروع کروں. اور تیسری پتہ نہیں کیا بات بتائی تھی کہ تیسری ایک اور غلطی پکڑی. تو وہاں وہ نہیں جو لکھ چکے ہیں مسائل کتاب میں، لیکن جب خود عمل کرنے کے لیے گیا تو آدمی وقت پر بھول گیا، ذہن نہیں آیا. بلکہ وہ لالے قاری کا لطیفہ مشہور ہے، وہ مگر خانے بنایا ہوا ہے کسی کا، لیکن اگر بنایا ہوا بھی برا نہیں ہے کہ وہ ملال قاری کی مشہور کتاب مناسک کے اوپر تو سارے مناسک کی تماخت ہوتی ہے حج کا مناسک کا. تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب تو لکھتی بہت مدت سے لکھ چکے تھے، بڑی تحقیقات ہیں اس میں. تو جب پہلی بار حج کرنے کے لیے گئے تو جب طواف کرنا شروع کیا تو الٹا شروع کر دیا. کسی نے کہا وہی ہے ایسے نہیں اس طرح شروع کرتے ہیں. تو تمہیں کیا پتا؟ ملا علی خان نے لکھا ہے. تو وہ نظریاتی علم اور عملی تربیت بڑا فرق ہوتا ہے. پہلی دفعہ جب حج سے جا رہا تھا تو اگلے دن ہی یہاں انڈیا سے مولانا ابراہیم پٹنی استاد حدیث دارالعلوم میں تو وہ یہاں تشریف لائے. تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی. میں نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دے، حج کے لیے پہلی دفعہ جا رہا ہوں. لیکن آپ بھی پہلی دفعہ، میں بھی پہلی دفعہ جا رہا ہوں اور میں تو وہاں مسائل پڑھاتا ہوں کتنے سال سے، پھر بھی روزانہ اس کا مطالعہ کرتا ہوں. یہ میری حالت ہے. تو پھر حالانکہ استاد حدیث میں اصل میں دین آتا ہے سنت. دین کتاب سے نہیں آتا، دین حروف و نقوش سے نہیں آتا، دین محض عقلی گھوڑے دوڑانے سے نہیں آتا. جب تک کہ کسی دین کے میں رنجے ہوئے شخص کے ساتھ صحبت حاصل کرنا، بات یہ ہے. محض نظریہ کا یہ دین نہیں ہے، یہ عمل کا دین. علی نے بھی لکھا اپنے والد کا، انہوں نے رام پور کو جو دھوکہ کیا انہوں نے پرانے چراغ میں ہے کہ ان کی صورت میں ان کی مجھے لگتی تھی اثر سے مغرب تک. تو ایک بات ہوتی تھی کتابوں کی کس مستم، تو ان کی صورت بیٹھے ہوئے صاحب رام پور کا. تو ناؤ رام کو معلوم ہے کہ بھائی ان کی صورت یافتہ ہیں. تو ان میں سے کچھ ناظرین پر ہیں کتابیں دکھاؤں میں، تو ان کو تو کھانے لے گا ان کو اپنے. تو جیسے وہ کتاب کھول کے اپنا پڑھتے تھے نا کہ یہ ہوا تو اس کے پیچھے بتانا شروع کرتے کہ یہ نہیں ہوا ایسا ہے. پوری کتاب دکھائے ناؤ رام کو احساس ہوا کہ بالکل انگوٹھے ٹیک جائیں گے، کچھ پتہ نہیں. تو کچھ بار جب ملاقات ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا بھائی وہ صاحب آئے تھے آپ کے اور وہ تو معلومات نہیں ہے. تو ہنسنے لگے کہنے لگے کیا؟ تو کہنے لگے میں جو کتاب کھولتا تھا اس میں نام پڑھتا تھا بتانے لگتے تھے کس نے کیا، اس کا نقصان وہاں پر ہے وہاں رکھے ہوئے نہیں ہوئے تو بڑی معلومات ہے. تو کہنے لگے اس کو تو کر دیا تو بیچارہ اس کا بھی آتی. کہا کہ بالکل. تو کہنے لگے پھر کیسے مارا ہوتے حاصل کری اس نے ہماری صورت میں لگتا ہے کوئی بھی کہ اس نے لکھا ہے کہ نام رامپور جیسا آدمی ان کو نہیں پہچان سکا کہ یہ آدمی جو ہے اس کو بالکل جائے گا. صورت کی بات یہ دین صحبت صحابی جو ہے یعنی اس روح زمین پر انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑا تو کوئی درجہ نہیں پتا نا کسی کا. تو صحابی کیسے بنا؟ صحبت سے رسول اللہ کے ساتھ کما صحبت کی کمپنی شادی ہونے کے لیے ضروری تھا. صحابی تو نہیں ہے، مخضرم ہے. ان کو کہتے ہیں مخضرم ایسے لوگوں کو.
جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں موجود تھے لیکن زیارت نہیں ہو پائی، تو مخضرمین کہلاتے ہیں۔ یہ قرآن چھپا ہے آپ کے گھر سے گزرا بمبئی میں کہاں سے تعلیم سے شروع ہوئی ہے؟ ہاں دیکھا آپ نے بہت پرانا ہے تو نہیں، یہ پرانا نیوز وہاں لکھا ہے یہ۔ اچھا بامبے میں لفظوں کو آگے پیچھے کر کے بھیج دیا۔ مگر یہ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی معلوم ہوتا ہو کہ وہ بہت تکلف کیا گیا۔ ہاں ایکچولی یہ قرآن شریف جو ہے 1898 میں ہندو نے چھاپا تھا لالا گلاب کے نام سے۔ یہ تو الف کا اتنا مشکل نہیں ہے، واؤ کا مشکل واہ واہ دیکھا ہے؟ اور اس کا مطلب ہے کہ 30 صفحے ہے، ایک میں پورا ختم 30 صفحے میں پورا قرآن شریف پورا سپارہ جو ہے 30 ہر صفحہ واؤ سے شروع ہوتی ہے۔ سہارنپور میں ایسے لکھا ہوا اچھا ہے۔ ایک ہمارے میں ہندو نے لکھوایا تھا وہ نسخہ جو ہے 1898 میں گیا کرنی تھا کے والد نے لکھا تھا۔ یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہم بتاتے ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ ایک کے بعد ایک ہوئے یا چاروں ایک ہی؟ امام مالک کا ابو حنیفہ تقریباً ہم اثر ہیں، ایک زمانے میں ہے، سب سے مقدم ہے ابو حنیفہ، سب سے پہلے وہ ہے، پھر دوسرے نمبر پر امام مالک، پھر تیسرے نمبر پر امام شافعی، پھر چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل۔ جس روز امام ابو حنیفہ تعالیٰ کی وفات ہوئی اس دن امام شافعی پیدا ہوئے، ٹھیک اسی دن۔ اچھا اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام احمد، امام احمد کے شاگرد امام بخاری۔ تو یعنی زمانے کا اچھا فرق۔ امام حنیفہ کے ساتھ امام مالک امام محمد ابن حسن شیبانی امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی۔ ڈائریکٹ امام شافعی کو امام ابو حنیفہ کو ملاقات نہیں ہوئی، میرا جس دن انتقال ہوا ابو حنیفہ کا ٹھیک اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے۔ امام مالک کو تو امام مالک ابو حنیفہ کی تابعی ہے، امام مالک کی تابعیت ذرا زیادہ مشکوک ہے، لیکن ابو حنیفہ کے بارے میں تو واضح ہے کہ تابعی 11 صحابہ کرام کی زیارت کی۔ تو حضرت یہ ان کے بعد یہ وہ جو ڈفرنس ہیں مسائل میں جو اختلافات تو وہ کیوں انٹرپریٹیشن کے خلاف، قرآن و حدیث کی تشریح میں اختلاف۔ بیس سب کا ایک ہی تھا عراق میں؟ نہیں، امام ابو حنیفہ کا بیس عراق تھا اور باقی تینوں کا بیس حجاز تھا۔ امام شافعی اسلم یمن کے تھے لیکن آ کر حجاز میں سیٹل ہو گئے تھے۔ امام مالک مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، امام احمد بن حنبل بھی جاتے۔ انوائرمنٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے اس کے بعد جیسے لحاظ سے تھوڑا سا وہ بات نہیں چاہے جو سب کے اندر تھوڑا سا دودھ دودھ کے باقی لوگ یہاں پہ عجیب لوگ تھے واقعی، ان میں سے ہر شخص جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ جس کے حالات دیکھیے کوئی ہمیں حالات اگر پڑے جائیں تو آپ نے قصہ بیان کریں ایک حدیث کے لیے کہاں سفر کرا رکے میں یہاں پر سفر نہیں کر سکتا اسرائیل میں جہاز سے اس سے تم پریشان آگے تھکا رہی ہو 1200 کلومیٹر کا سفر گھوڑے کا سفر طے کر کے ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی جنگل بیابان آدم نادم کیا لگتی یقین نہیں کرتے ایک سچ معجزہ ہے سرکار کا۔ کیا وہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کی وجہ سے کرتے نہیں تھے۔ عجیب بات یہ ہے، ایسا نہیں تھا، واقعہ نہیں تھا شروع میں۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک بوڑھی عورت نے کسی سے خطاب کرتے کہا تھا کہ جو وہ شخص ہے جو عشاء کی وجہ سے فجر پڑتا ہے، ایسے کہتے کہہ دیا اس نے خون زبانی میں۔ تو وہاں بولنے کا نے سن لیا جی
تو امام صاحب فرمانے لگے کہ دن میں کہا کہ دیکھو یہ بڑی میرے ساتھ جو گمان رکھتی تو کہتے سو کی بات ہے کہ وہ اچھا گمان رکھتے میں ایسا نہیں وہ آج سے کروں گا. ایک شخص اللہ جی امام صاحب یہ تو فجر کرنے لگے نا رات عشاء کی وضو سے فجر پڑھتے تھے جی اچھا فجر کے بعد معمول تھا اپنا درس و تدریس کا وہ سلسلہ وغیرہ تو تجارت بھی تھی وہ بھی کرتے تھے. ظہر کا بہت مشغول رہتے تھے. ظہر کی نماز پڑھ کر گھر آتے تھے اس خیال سے کہ اب جا کے کچھ آرام کریں گے کھانا وانا کھا کے رات کا آدمی جاگا ہوا ہے اور صبح سے لگا ہوا ہے. تو گھر تھا اس طرح سے اوپر کی منزل پہ تھا تو روز جہاں پڑھ کے پہنچے جا کے کچھ کھانا وانا کھایا ہوگا جا کر بستر پر لیٹے تو دروازے پہ دستک سیڑھیوں سے نیچے اتر کے آئے تو دروازہ کھولا ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ کوئی فرمائیے کیا بات ہے تو جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو وقت ایک آدمی پتا ہے کہ ساری رات جانتا ہے تو وہ کو مسئلہ پوچھنا چلیے مسئلہ پوچھنا. اچھا بھائی کیا پوچھنا ہے آپ کو فرماؤ. چلیے اس میں کیا بتاؤں آپ سے کہ ابھی جب تک میں آپ ابھی اوپر تھے اس وقت تک مجھے یاد تھا اچھا بھائی جب یاد آ گیا تو پوچھ کیسے دروازہ بند کر کے آتے گئے تو اوپر لیٹے تھوڑی دیر ابھی لیٹے ہی تھے دستک پھر جا کے کھولا تو وہ کھڑا اب کیا بات ہے کہ جی وہ یاد آ گیا چلو یاد آ گیا پوچھ لو چلیے اب آپ آدھی سیڑھیوں بیٹھے تو بھول گیا امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا کرنا پھر کسی وقت اس وقت آرام کا وقت ہے کسی وقت پوچھ لینا چلے گئے ابھی لیٹے تھے ٹھک ٹھک اب نیچے اتر کے جا کے پوچھا کہ بھائی کیا کہ جی وہ معاف کیجیے گا مجھے یاد آ گیا آپ نے فرمایا تھا بعد میں پوچھنا مگر میں مجھے خطرہ تھا بعد میں بھول نہ جاؤں اس لیے اب یاد آ گیا تو اب میں پوچھنا. اچھا میں پوچھ تو کیا سوال ہے کیا مسئلہ ہے کہ جی یہ جو انسان کی غلاظت ہوتی ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی کوئی بات پوچھنے کے لیے باہر جب تم پوچھ رہا ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر تازہ ہو تو کچھ اسے مٹھا دو خشک ہو تو کچھ میں کروا دو. معلومات پیشنس آتا ہی. تو اس نے کہا کہ جب یہ جواب دیا کہا کہ آپ نے چک کے دیکھا ہے بھی بدلا ہے ہر ادا کو دیکھیے آپ چار کی بات ہے ہر بات جو ہے وہ چکر معلوم ہے کہ کچھ عقل بھی لگائی تھی صحیح بہت سی باتیں تو کیسے معلوم آپ تو اس نے کہا تھا تمہیں دیکھا ہوگا کہ تازہ ہو تو مکھی بیٹھ جاتی ہے اس کو خشک ہو تو نہیں بیٹھتی. اسلام ہو گیا تمہارا میں چاہوں آرام کر لوں کہنے لگے کہ ہاں جی چلے گی آپ باقی یہ ہے کہ آج آپ نے مجھے ہرا کیوں کہ میری ایک شخص سے بحث ہو گئی کہ اس شہر میں دو بزرگ ہیں سفیان ثوری کا بونی کہ جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے وقت ہے ایک آدمی پتا ہے کہ ساری رات جانتا ہے تو وہ کو مسئلہ پوچھنا چلیے مسئلہ پوچھنا. اچھا بھائی کیا پوچھنا ہے آپ کو فرماؤ. چلیے اس میں کیا بتاؤں آپ سے کہ ابھی جب تک میں آپ ابھی اوپر تھے اس وقت تک مجھے یاد تھا اچھا بھائی جب یاد آ گیا تو پوچھ لیں کیا کہ دروازہ بند کر کے آتے گئے اوپر پھر لیٹے تھوڑی دیر ابھی لیٹے ہی تھے دستک پھر جا کے کھولا پھر وہ کھڑا
اب کیا بات ہے کہ جی وہ یاد آ گیا، چلو یاد آ گیا پوچھ لو. تو یہ اب آپ آدھی سیڑھیاں بیٹھے تو بھول گیا. خیر امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا کرنا تو کسی اور اس وقت آرام کا وقت ہے، کسی اور پوچھ لینا. چلے گئے. ابھی لیٹے تھے پھٹک اب نیچے اتر کے جا کے پوچھا کہ بھائی کیا کہ جی وہ معاف کیجیے گا مجھے یاد آ گیا، آپ نے فرمایا تھا بعد میں پوچھ لینا، مگر میں مجھے خطرہ تھا بعد میں بھول نہ جاؤں، اس لیے اب یاد آ گیا تھا اب میں پوچھتا ہوں. اچھا میں پوچھوں تو کیا سوال ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی یہ جو انسان کی غلاظت ہوتی ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ کوئی بات پوچھنے کے، لیکن باہر جب تم پوچھ رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر تازہ ہو تو کچھ اس میں مٹھاس ہوتی، خشک ہو تو کچھ میں کرواٹ ہو. معلومات اور پیشنس آپ دیکھیے. تو اس نے کہا کہ جب یہ جواب دیا کہا کہ آپ نے چک کے دیکھا ہے کیا بھی بدلا رہے. اب ہر ادا کو دیکھیے آپ اس چال کی بات ہے. ہر بات جو ہے وہ چک کے معلوم ہے کہ کچھ عقل بھی لگانے کی ہوتا ہے. صحیح بات سی بات ہے. تو کیسے معلوم آپ؟ تو اس نے کہا تھا تم نے دیکھا ہوگا کہ تازہ ہو تو مکھی بیٹھ جاتی ہے اس کو، خشک ہو تو نہیں بیٹھتی. تو اتنا ہو گیا تمہارا، میں چاہوں آرام کر لوں. کہنے لگے کہ ہاں جی یار باقی یہ ہے کہ آج آپ نے مجھے ہرا دیا. کیوں؟ کہ میری ایک شخص سے بحث ہو گئی تھی کہ اس شہر میں دو بزرگ ہیں، سفیان ثوری کا بونی کا، ان دونوں میں سے حلم اور بردباری میں کون اعلیٰ درجے کا ہے؟ تو میں کہا سفیان ثوری، وہ کہا تھا بونی کا. تو اس کا امتحان اس طرح کرایا گیا تھا، یہ طے ہوا تھا جس طرح میں 3 مرتبہ آپ کے پاس جاؤں گا، ایسے وقت میں جاؤں گا جب آپ سونے کا ٹائم ہوگا اور سب میں یہ بات پوچھوں گا، ایسا سوال پوچھوں. تو پھر اگر وہ مجھ سے میں نہ آئے تو میں مان لوں گا تو سفیان ثوری سے بھی زیادہ حلم اور بردباری کم رکھا. جواب ضروری نہیں تھا. تو آج آپ نے مجھے ہرا دیا، ورنہ مجھے قابل یقین تھا کہ آپ کو غصہ ضرور آ جائے گا، لیکن ہرا دیا. کہ وہ علم جو ہے اس کی زینت ہے حلم. تو علم کی کیا ہے؟ بردباری، غصہ نہ آنا، کنٹرول. کمال ہے دوسرا کوئی تو چل گیا. اچھا ایک شخص چلے ایک مرتبہ وہاں سے اپنے جو مسجد تھی کہاں تھی جس سے وہ دہشت دیا کرتے وہی دوبارہ چل رہے ہیں، ایک آدمی ساتھ لگی مخالفین تو ہوتے ہیں اور جو گالی دیتا ہے جو ہو فلانے ہو یہ ہو وہ ہو، چلتے رہے سنتے رہے. وہ سناتا رہا سارا راستہ پتا کر دیا، اس نے جناب بے تکان کو کسر چھوڑی یہاں تک کہ گھر آنے لگا. تو جب گھر آنے لگا تو اس نے کہا بھائی کہ اب میرا گھر آنے والا ہے، اگر اب کوئی اور دل میں باقی ہو تو وہ بھی کہہ لو تاکہ میں سن لوں، ورنہ پھر میں اندر کہہ رہا ہوں گا تمہارے دل میں حسرت نہ رہ جائے. آج ہر ایک آدمی ابو حنیفہ تو بننا چاہتا ہے. بات کبھی کسی اور یہودی اوپر سے غلاظت کرتا تھا وہ صاف کر دیا کرتے تھے. اس عرصے اس نے یہ حرکت کری اور یہ بجائے اس کے کہ اس کو کہے برا بلا کہے کچھ نے اٹھایا اس کو صاف کر کے اوپر دے. ایک دن تو آ گیا اتنے عرصے سے میں یہ کرتا ہوں اور آپ نے کبھی پلٹ کے نہ مجھ سے لڑائی کری نہ کہا یہ مجھ سے پوچھا تو میں کیوں کرتا ہوں. اس نے وہ ایمان لے آیا. آج کل کے لوگ امپیشنٹ ہے کہ ہماری قوم خاص طور پر عرب حضرات جو ہے ایک دم بس سبھی ہم امپیشن جو ہے وہ میں کیا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ علم کی زینت علم ہے، جس میں آپ نے دعا فرمائی اکرمنی بالعلم وزیننی بالحلم، تو مجھے علم سے کی عزت عطا فرما اور اس کی زینت عطا فرما علم سے. تو اگر علم کی زینت نہ ہو تو علم کی زینت نہیں. اور یہ زینت کیا مانا؟ پالش. کہ علم کے اوپر پالش ہوتی ہے، بار بار وہی بات زبان پہ آتی ہے کہ علم کے اوپر پالش ہوتی ہے صحبت. صحبت اگر نہیں ہے تو وہ کھردرا علم ہے، خوش بے ذوق بے مزہ، وہ اس کے اندر زینت پیدا ہوتی ہے صحبت. صحبت اگر نہیں ہے تو وہ میرا علم ہے کتابی. اس لیے ہمارے علماء کرام اب ہمارے یہاں یہ چیز ختم ہوتی ہے، تو بس کتاب کتاب ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے آپ کو معلوم بخاری شریف کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے عرب عجم کے سلسلے میں عرب خدا کے دن مسلم کی حدیث سب سے افضل ہے اور مسلم شریف ہی کوٹ کرتے ہیں اکثر. مسلم اجمی سارے عرب اجمی ترمذی اور یہ جو ہے سب بخاری ہے، بخاری مسلم ابو داؤد کیا نام ہے ابن ماجہ کیا نام ہے نسائی، سب 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 اس علاقے کے یہ روس سب. ایسی کوئی تقریر ادھر سے چلی آ رہی سعودی عرب سے نہیں میں نے ابھی یہاں پر سننے میں آئی. دیکھیے ایک زمانہ یہ طاہا حسین وغیرہ کے زمانے میں یہ ایک تحریک چلی تھی کچھ وہ، مگر یہ جرأت کسی کو ابھی تک نہیں ہوئی کہ اس بنا پر ڈسکریڈٹ کرے امام بخاری وغیرہ. لیکن بہرحال قومیت ایسی بلا ہے کہ وہ کسی سے کرتے بات تو کچھ بعید بھی نہیں. بتائیے کہ سارا دین جو ہے 6 ائمہ اجمی، یہ 6 سیاست والے، اور ائمہ 4 میں سے امام حنیفہ اصلاً اجمی، اور امام شافعی اصلاً اجمی. یوں زبان عربی کی میں رہنے لگے تھے، میں سیٹل ہو گئے تھے. کیا یمن کے تھے، ان کے والد یمن کے تھے، اس سے پہلے آئے تھے وہ بھی فارس وغیرہ کی طرف سے. اچھا یہ سنا کہ کچھ مراکوں میں کہا قرآن شریف کے پیچھے میوزک ہے. آدمی کسی نے کہا کہ اس طریقے سے کبھی سلمان رشدی کا چکر چلا ہے تو کسی نے کہا وہاں جا کے دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تعلیم میں مراکوں کا کس طرح دیا تھا پتا نہیں. ویسے جو حالت ہماری ہے کہ میوزک کے ساتھ میں کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ ہو جائے. کسی نے دیکھنے والا کسی نے کرا ہوا میوزک بیک گراؤنڈ کے اندر قرآن پڑھنا. لیکن ایسی اگر ایک آدمی حرکت کر رہا ہے یہ کہیں پر اس سے الاؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر ایسی خبریں ڈھونڈتے رہتے ہیں. نہیں وہ تو بتائیے گا آپ نے کوئی بھی. ہاں کہہ دے کہ سلمان رشدی کو میں چاہ رہا ہے. سلمان رشدی کے متعلق کیا ہے آپ کا اس کا فتویٰ جو ہے وہ $1 ملین جو ہے وہ آج کل آیا تھا امریکہ میں کتاب دیکھی وہاں جس نے خریدی ہے وہ برا بلا کر رہا ہے. اس طرح کی ناول کے لحاظ سے بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ کچھ ویسٹ آف منی لوگوں نے یہ کہا جنہوں نے خریدی. وہ تو صرف ایک عام کا ان کو معلوم ہے کہ یہ کتاب غلط ہیں غلاظت ہیں کیونکہ وہ امریکہ کا دشمن ہو ایران سمجھا جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی اور نے کہا ہوتا سعودی نے کہا ہوتا ایسا نہیں ہوتا. لیکن ایران نے کیونکہ یہ پتا ہوتا اس کا تو سب سے اچھا وہ ہوتا ہے یوسف اسلام. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہاں وہ صحیح ہے، اس کو مرتد ہے، اس کو قتل کرنا جو ہے وہ صحیح ہے. تو اس پہ امریکہ میں یہاں پہ بہت پروٹیسٹ ہوا تھا. ایک ٹی وی کے رپورٹر اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اس طریقے سے تم نے یہ کہا ہے 1 سال کے بعد. تم ابھی بھی تمہارا اوپینین نہیں ہے. ہم نے کہا بالکل میرا اوپینین نہیں ہے، تو اللہ اس کا وہ ہے رسول کا وہ ہے. تو اس نے کہا کہ تم کو پتا ہے کہ تمہارے سے لوگ بہت ناراض ہیں، تمہارے سارے ریکارڈ توڑ دیے لوگوں نے. تو کہا اچھا میں تو کب سے کہہ رہا ہوں ان سے کرے. مجھے بہت خوشی ہوئی سن گئی تو میں ان ریکارڈوں سے نفرت کرتا ہوں. تو رپورٹر شکل دیکھ رہا ہے کہ دوسرا آدمی کچھ ہوتا تو میرا اپسٹ ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے تو بہت اچھا ہوا تو بعد میں پتہ چلا تم نے مجھے. میں تو کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو توڑے تو میرے لیے جو ہے لائبریٹی میں رہے. I hate those records. تو رپورٹر چپ ہو کے آ گیا. آپ کی ملاقات ہے ان سے وہاں پاکستان ہے
نہیں ماشاء اللہ بڑا مجھے آنے والا ہے. یہاں پہ اخبار کے رپورٹر نے اس سے انٹرویو لیا اور کہا کہ کیٹ اسٹیون ملٹی ملینئر سچ اے فیمس پرسن وائی ڈیڈ یو ڈو سچ اے کریزی تھنگ وائی ڈیڈ یو ڈو سچ اے کریزی تھنگ. اس نے بڑا مطلب دوسرا تو شاید ذرا بگولا بجاتا لیکن سچ اے فیمس پرسن لاٹ آف منی یٹ آئی واز ناٹ ہیپی. اور یہ کیا کہ پھر اس نے جو میسج شروع کری ہے تو مجھے پڑھ کے واقعی میں تو اس کی بہت باری کہ اس کی بات کہ ناراض نہیں ہوا غصہ نہیں کر کریزی تھنگ کیا کر کے اور اس کو سب کہہ دیا کہ سب کچھ سے کہہ رہا تم اس کے باوجود میں خوش نہیں ہوا. وكذلك بشاشة الإيمان إذا دخلت القلوب. ایمان کی بشاشت قلب میں داخل ہو جائے امام غزالی تو بہت بات. اور ان کی بہت ساری باتیں شیعہ حضرت ان کی سیاحت کی کتابوں میں کیوں تو ان کو میں سوچتا تھا وہ کون سی جماعت ان کا کوئی ہے چوتھی پانچویں صدی ہمارے وہاں 5ویں یونیورسٹی کی. لیکن یہ کہ شیعوں سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ان کوئی باتیں ان کے حوالہ دے کے دیتے ہیں. غزالی فارسی کے ہوتے پیدا ہوئے تھے ایران کے علاقے میں اس وجہ سے وہ کوٹ کرتے ہیں نیشنلسٹ مگر وہ برطانیہ کا علاقہ صوبت میں کرتے ہیں. ان کے بعد امام مجھے بھی لوگ سامنے یہ جو خاندان یہ ہے ہمارا شاہ ولی اللہ کا کمال ہے. میں کہتا ہوں باپ بیٹا اس کا بیٹا شاید کسی خاندان کو اتنا کسی نے کہا مودی کے نمبر پر کہ ہم ہیں ان کا قیام میں جائیں گے تو ہماری اولاد کیسے ہوئی ہے کہ جب شاہ ولی اللہ ان کے والد ہوں گے سب رکھیں گے جب جائیں گے وہ جب اس قبرستان میں آدمی جاتا ہے تو آدمی واقعی کیا انوار ہم جیسے گور آدمیوں کو بھی کیا انوار معلوم ہوتے ہیں دہلی میں اور یعنی معلوم ہوتا ہے نورانی مسئلے کو یہاں پر یہ جو تھانے کو بالکل لگے گا ہر ٹیم کی چادر وہ حضرت گنگوئی کے مزار پر شیخ الہند. یہاں پر یہ جو حیثیت کے بارے میں ایسے یہاں گنگوئی متبل والی آئے تھے تو اس وقت ایک مانجوان کے شاید عالم تھے اس نے اور پوچھا کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا کے بتا رہے کہ بھائی کیا ان کی کتابوں میں اور زیادہ تر صرفوں میں کچھ شیعت زیادہ نظر آ رہی ہے. کون سی بات؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دوں عمر کے اوپر لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح اس لیے میں عمر کو ترجیح. حالانکہ سب سے بہترین عمر کے بارے میں جو نے لکھا ہو تو شاہ ولی اللہ نے اس معاجرہ بنا پتا نہیں یہ انفرنس انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ جو الٹ تحریک کر رہی ناصریوں کی اچھا تو وہ سب ان کو کہتے ہیں سب کیا تھی ایسے پوائنٹ پکڑ کر اپنا وہ کرنے کے لیے اس زمانے میں آپ ایسے کہ آپ کے والد مرحوم رحمۃ اللہ شبی صاحب ان کا لکھا ہے میاں صاحب کا کتنے متاثر تو رکھتا ہے. ایسا اس زمانے میں کوئی ہو جو جا کے ملا جائے. اب اس وقت ابھی بھی انتقال ہوا کیا بتا رہے تھے مجھے الہ آباد میں ہوا. وہ بالکل بہت سے بات کیا میاں صاحب اور بابا جن کا میں ذکر کرا تھا بالکل ان 3 بزرگوں کی سوال میں اتنی سباہت تھی کہ ایک کے بعد بیٹھ کے دوسرے کی خوشبو آتی. ہم نے تحقیق کی جلدی میں پوچھا پرتاپ گڑھ کتنا دور ملاقات کے لیے جانا چاہتے تھے وہ تو لکھنؤ کے قریب. ہاں یہ تو بہت ہی دور یہاں سے ہیں. تو پھر اور کوئی سب جہاں تو ملے انڈیا پاکستان میں خاص طور سے قدم بوسی کے لحاظ ہوا آدمی ہوتا. اب ایسا جگہ خالی ہوا ہے
اب اس وقت ہمارے نہیں آتا. بھی کرا رہے ہیں بڑا کری کر لکھا آپ کو ذکر کرا میں نے کیا چاہا سے پابند کمال اتنی مکہ معظم میں اور صدیق گاندھی نہیں مجھے تو بتا رہے تھے میری ملاقات ہوئی تھی کیونکہ وہ بیچارے تلاش کرتے رہے. پھر میں بھی ان کو تلاش کرتا رہا, وہ بھی تلاش کرتے رہے. پھر ایک دن ہم جا رہے تھے سڑک پہ تو دیکھا وہ جا رہے ہیں تو مجھے پیچھے نظر نہیں آئے. ان کے ساتھی تھے, انہوں نے کسی نے بدلایا وہ میرا تو پیچھے آ رہا تو ایک دم سے اس طرح مزہ آیا سب ملاقات میں سڑک کے اوپر مگر وہ جا رہے تھے تو مجھے ایسے ہی ہوا. اچھا 2 دن سے میں دیکھ رہا تھا ہمارا راستہ ادھر مکہ ہوتا ہے صحیح چلنا ہوں میں اس کی طرف, لیکن مجھے میں نے لگتا ہے بزرگ کون ہے پتہ نہیں. آخری رات کو ہم جا رہے تھے تو ہمارے ساتھی نے دیکھا 18 مولانا شریف گاندھی جا رہے ہیں اور 10 روز میں قرآن شریف ختم کر کے تراویح میں ساؤتھ افریقہ سے آئی تھی عمر کے وہاں پہنچے. دیکھا مجھے ڈرا ہے کو دیکھنے کا نہیں آپ کے جائیں انڈیا تو جائیے بھائی پرابلم آتا ہے فاسٹ ڈسٹرب معمولی آگے پورے میں ختم ہو. اب جیسے کہ ہم صبح جاتے فجر پڑھ کے جناب کہاں دور ہے تو آنے تک واپسی میں پولوشن اتنا گاڑیاں نظر نہیں آتی, رات کو اندھیرا ہو گیا, پولوشن اس قدر ہے لگتا ہے کیا سفر اب جہاں پر آپ جائیں سفر جا کے آ جائے پتہ نہیں چلتا. لیکن وہاں پورا دن خراب ہو جاتا ہے. تو اب ہر جگہ بیٹھے گا مشکل 3-4 گھنٹے بھی نہیں ملتے. اب پہنچے بہت خراب ہے اور اس قدر تکلیف ہوتی ہے. ٹائم اگر ہونا آدمی کا کس طرح بھوپال جانا تھا اس طرح لوگ جانا تھا تو وہ سیف بھی نہیں کہ قطر ہو گیا گاڑی لوٹ لی گئی اس کو مار دیا. جہاں سے جائے تو اتنا ٹائم لگتا ہے 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ جائے پھر ایک مصیبت یہ آپ کا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ظہور ہوگا اور کہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں ان کا ظہور نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس وقت جب حضرت علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت ایک بہترین امام ہوگا مسلمان تم میں سے ہوگا. صحیح احادیث میں مہدی کا لفظ زیادہ صحیح احادیث میں نہیں ہے. یہ ہے کہ امام ہوگا, لیکن بعض احادیث میں مہدی کا لفظ بھی آیا ہے اس لیے اس کو امام مہدی کہا جاتا ہے. تو یعنی مجموعی احادیث سے بات یہی صحیح ہے کہ وہ ایک امام ہوں گے. مہدی ان کا لقب ہوگا. مہدی کا معنی ہدایت یافتہ, ہدایت یافتہ امام ہوگا جو پچھلے دور کی یاترا کرتے ہیں صحابہ کرام. یہ ہے خلاصہ. تو اس کو امام مہدی اس لیے کہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہوگا. اور بعض روایتوں میں لفظ مہدی آیا بھی ہے, جیسے ان روایتوں پر کچھ شوق کرام کی. تو یہ بات صحیح ہے. باقی یہ کہ امام مہدی کے ساتھ اور بہت سی روایتیں ایسی مشہور ہو گئی ہیں جو مستند ہیں. اتنی بات کافی ہے ایمان رکھنے کے لیے کہ آئے گا کوئی امام اللہ کا بندہ ہے. کہ میری پرانی اور میری جونپوری جو تھے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا ظہور یہاں ہوگا اور وہاں بیٹھے ہوں گے. اور نہیں امام مہدی جو ہے وہ اب کس طرح ظہور ہوگا اس کے اندر روایتیں مختلف ہوگی. اس کے بارے میں کوئی بہت آتھینٹک بات کہنا مشکل بارے ہوگا. مہدی علیہ السلام کو کیا علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے. لوگ جو بولتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام شیوں کا آیا. شیوں کے یہاں 12واں امام وہ ہے نا, 12واں امام بتایا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علیہ السلام نہیں کہتے نا لوگ, کنی خاص طور سے کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. یہ سوارا کے لیے آدم علیہ السلام میں جمہوری تھا, لیکن رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وہ زیادہ, کیونکہ میں سمجھتا کہ شیعہ تک لکھتا نہیں ہے کوئی چیز. اگر مجھے لگا کہ اگر شیعہ اگر لکھتے ہیں نا تو وہ لگتے ہیں علیہ السلام, سنی اگر لکھے گا تو وہ 90% لگتا ہے کہ کچھ چیزیں بھی آئی ہیں اس پر میرے کو ہو سکتا ہے یہ شیعہ میں وہ لکھا رہتا ہے. حضرت ایک جگہ کوٹ کیا ایک جگہ لکھا رسول غالب مجھے ایک دم کھڑا کرنے کا یہ کہوں گا صحیح کر سکتے ہیں.
موسیٰ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے تو وہاں اس نے کاظمی علیہ السلام کہا تو میں نے کہا تو تصدیق ہو گئی تو تم شیعہ ہو. پہلے گاڑی میں بیٹھا درود شریف پڑھا تو انہوں نے وہاں آلے پر زور دیا, پھر سے مجھے میں نے کہا شیعہ داخل ہونا مشکل دکان ایک آئیڈیا ہوگا, اس کو پتا نہیں چلا بولے نماز میں ٹائم ہو گیا کام کرنے بولے چلا جاؤ نماز پڑھنا, بولے اپنے 2 آدمی سے جماعت کر لیں گے دوست. اس کی دکان میں نیچے اتر اپنا ناگپوری تھا, نیچے اتر گئے دونوں. پھر اس نے بولا چلو نماز پڑھائیں گے. اس نے سلام کر کے اپنا یہ آیت اللہ قبول علیہ السلام کا کیسا کہ دعا ہوگی, لیکن دکان سے باندھ کے سرفار کے طرف کاٹ دیا. تو آپ کا ہو جائے تو مشہور والی ہو جائے تو پھر ان سے پہلے سنیں یہ دوسرا ٹیپ رہے گا آپ کا ٹیپ ہے لوگوں میں گاڑی میں اس دن وہ معاف نہیں کریں گے جس دن وہ ٹیپ رہ گئے آپ کو ہم ساتھ لے گئے وہاں علماء کی وجہ سے. سفر میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. کیا بتاتے ہیں ظہر کے آخر میں بالکل آخر وقت میں, اثر کے بالکل اول وقت تاکہ ایک مرتبہ میں دونوں ہو جائیں گے تو کر سکتے ہیں, لیکن ظہر کے وقت میں اثر کی اثر کے وقت میں ظہر شافی کیا ہے اصل کے ساتھ, مگر امام صاحب کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سفر 4 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. اب آج کل لوگ یہ کرتے ہیں کہ ارادہ تو کیا 12-13 دن کا اور اثر بھی ہو رہی ہے جہاں سے آتا بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر سفر مسلسل جیسے چل رہا ہو آج ٹورنٹو میں ٹھہرا ہوا ہے اور 10 دن ٹھہرا ہے. ہاں وہ تو کر 4 دن 3 دن 4 دن یا پھر کیا ہوتا ہے 2 دن الگ والی تو وہ تو ظاہر نہیں, مگر اب کرتے کیا ہے لوگ تو وہ کہتے ہیں بھائی امام صاحب کا عمل کر رہا ہو کہ امام صاحب کے بعد ٹکٹ بعد تو آپ قطر بھی سہران بھی نہیں کہنے وہ اس کی جو مدت ہے سفر کے اندر مسئلہ وہاں بولنے کے لیے رکھا اور جب ایسا امام صاحب کے لیے رکھا ہے. امام ابو حنیفہ کا کیا مسئلہ ہے؟ نزدیک جو اگر رکھتا ہے جائز نہیں, 2 جماعت نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا جائز نہیں. البتہ ان کے یہاں سفر کی مدت 14 دن. سفر میں کیا کرتے ہیں قصر امام ابو حنیفہ کیوں قصر ہے, قصر ہے جمع نہیں. اور امام شافعی کے یہاں قصر بھی ہے جمع بھی ہے لیکن 4 دن تک ہے. اب ٹھہرے ہیں 10 دن قصر بھی کر رہے ہیں جمع بھی کر رہے ہیں, تو بھیا کس کی مدد کس طرح کر رہے ہیں کہنے وہ اس میں وہاں بنوا کرے گی اور اس میں ہم سب کرے گی. مالک کے نزدیک یہ بالکل وہ ہے وارداتی یعنی خراب ہو جاتی ہے. درماندہ بے ہمت ناکارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارا درماندہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@dgcom.net.pk